نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہوں تاکہ ان سے بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مددگار بنے۔ لہٰذا حضرت عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا جنہیں ام بنی کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان شرافت، پاکی، سخاوت اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام بنی سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے اسے اپنی گود میں لیا۔ اس کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھی بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام بنی نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارے بیٹے کے بازو حضرت حسن کے لیے جنگ میں لڑتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی خود کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا، ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے۔ وہ حضرت حسن اور حسین کو ابن رسول یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ آپ ایک دراز قد شخص تھے۔ روایتوں میں آتا ہے جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس کی بلند کامل اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بن ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ میدان کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی حسین ابن علی کا ساتھ دیکھ کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفاداری اور جان نثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس مدینہ میں ہمیشہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ رہے۔ جوانی حضرت حسین کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 جوان ہمیشہ حضرت حسین کی دفاع کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور حضرت عباس ان جوانوں کے امیر تھے۔ کربلا کے میدان پر جب ایک دن حضرت عباس علمدار خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ پیاس کی وجہ سے علی اصغر کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ کبھی سکینہ پکار کر کہتی ہیں، اے چچا جان پانی، تو کبھی 6 ماہ کا علی اصغر اپنی سوکھی زبان نکال کر دکھاتا ہے۔ دوسری طرف بیمار زین العابدین کا جسم بخار سے جھلس رہا ہے۔ پیاس کی شدت سے جسم کانپ رہے ہیں اور ہر طرف سے پیاس پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت عباس غضبناک حالت میں اٹھے، مشکیزہ اٹھایا اور گھوڑے کی باگیں فرات کی طرف موڑ دیں تو حضرت علی مقام نے فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اجازت دو، میں فرات پر پانی لینے جا رہا ہوں۔ یہ سنا تو آقا حسین رو پڑے اور فرمایا، عباس تم میری چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو، تمہارے چلے جانے سے یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تم بھی جا رہے ہو، کیا یہ چاہتے ہو کہ جب حسین آنکھ کھولے تو اسے کوئی بھی اپنا نظر نہ آئے؟ خدا کے لیے میرا نہیں تو عورتوں کی بے بسی کا خیال کرو۔ مجھے تو پتہ ہے کہ ظالم کسی بھی حالت میں مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم بھی نہ ہوگے تو ان کا والی وارث کون ہوگا؟
اور یہ کس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گی؟ حضرت عباس نے عرض کیا، یا حسین ذرا خیموں میں جا کر ایک نظر دیکھیں، بچے کس طرح پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ سکینہ نے بار بار مجھے کہا، چچا جان کوشش کرو، شاید 2 گھونٹ پانی مل جائے، اس لیے یا حسین مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت حسین نے حضرت عباس کو الوداع کہا۔ حضرت عباس لشکر یزید کے سامنے پہنچ گئے۔ آپ نے اہتمام حجت کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، او کوفیو، بتاؤ کس کی امتی ہو؟ اگر تم مانتے ہو کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر آل رسول پر پانی کیوں بند کیا؟ ظالموں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تمہارے جانور تو پانی پئیں مگر اہل بیت کے لیے 1 گھونٹ پانی کا نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے، سوچو اور 2 گھونٹ پانی کے دے دو، میں تمہیں کل قیامت کے دن حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ مگر ان ظالموں پر آپ کی تقریر کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ بلاخر آپ لشکر جرات کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کی طرف بڑھے۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ حیدر کا لال بڑے ہی عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے، لشکر نے راستہ روکنا چاہا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار باہر نکالی جو بجلی کی طرح چمکی اور دشمنوں پر گری۔ حیدر کرار کی ہیبت و جرار نے دشمنوں کی صفوں میں راستہ بنا دیا اور دشمنوں کو کاٹتے ہوئے لبے دریا تک پہنچ گئے۔ جب نہر فرات کا پانی دیکھا تو خیال آیا کہ ایک چلو بھر پانی پی لوں، مگر جب پینے لگے تو سکینہ کی پیاس اور علی اصغر کی خشک زبان یاد آ گئی۔ پانی اسی جگہ پر پھینک دیا اور جلدی سے پانی کا مشکیزہ بھرا اور چلنے لگے تو شمر چلا اٹھا، اب اگر یہ پانی اہل بیت کے خیموں میں پہنچ گیا تو یاد رکھو پھر زمین پر کوئی یزیدی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عباس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح یہ پانی صحیح سلامت خیموں میں پہنچ جائے اور میرا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے، مگر دشمنوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی جس سے مشق چھلنی ہو گئی، اور ادھر خیمے والے خوشی منا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے عباس پانی لے کر آ رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حوض کوثر کے مالک آج کربلا کے میدان میں چلتے ہوئے تیروں کی بارش میں آپ ان کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل مردود نے چھپ کر حضرت عباس پر وار کیا۔ آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ جوش شجاعت دیکھیے کہ آپ نے نہایت دلیری کے ساتھ مشق کو دوسرے کندھے پر اٹھا لیا اور بائیں ہاتھ سے تلوار پکڑ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ کوشش یہی تھی کہ کسی طرح پانی خیموں میں پہنچا دوں۔ آپ بڑھتے آ رہے تھے کہ ملعون نے آپ پر دوسرا وار کیا اور حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی قلم کر دیا۔ آپ مشک کے تسمے کو دانتوں سے پکڑ لیا اور خیموں میں پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر صد افسوس کہ اس اہل بیت کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا کہ ایک تیر آ کر مشک میں لگ گیا جس سے سارا پانی بہہ گیا، اور ایک دوسرا تیر اور آیا جو حضرت عباس کے سینے اقدس پر آ لگا۔ ایک اور سیاہ کان نے آپ کے سر اقدس پر وار کیا۔ آپ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے اور عالی مقام کو آواز دی، اے بھائی حسین، میری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ اس آواز کو سن کر جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور پیکر وفا عباس کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ کی لاش کے ساتھ چمٹ گئے اور کہا، اے عباس، اب میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ آپ حضرت عباس کی لاش اٹھا کر خیموں میں تشریف لائے تو خیموں میں ایک کوہرام مچ گیا۔ حسین ابن علی نے سکینہ کو فرمایا، اے بیٹی تو بھی اور علی اصغر تو بھی اپنے چچا عباس کو معاف کر دینا، وہ تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ یہ کہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچ گئی۔ حضرت عباس آپ کی ان شہادتوں اور کوششوں کو
ہم سب مسلمانوں کا سلام۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ہمارے کربلا کے واقعات پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ایسے نئے واقعات آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔